الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل۔ سوال کیا گیا ہے فضائل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں وضاحت کر دیں اور یہ بھی بتلائیں کہ صحابہ اکرام دیگر لوگوں سے کن کن امور میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ تمام صحابہ اکرام کو عادل ماننا اور دیگر افراد امت پر صحابہ اکرام کو فضیلت دینا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ اکرام کی اپنی کتاب میں بہت تعریف بیان کی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ان کی مدح سرائی کی گئی ہے۔ پھر کتاب و سنت دونوں کی مختلف انداز اور سیاق و سباق میں صحابہ اکرام کی توصیف و تعریف اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو بہت سے فضائل سے نوازا ہے، انہیں خصوصی خوبیاں بھی عنایت فرمائی ہیں، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اللہ کے ہاں بلند، اعلیٰ اور بالا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے پیغام رسالت کے لیے مناسب ترین افراد صحابہ اکرام کو چنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وراثت نبوت کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا جو اس کی کما حقہ قدر کر سکیں اور وہ خود بھی اس عظیم منصب کے اہل ہوں، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 124۔ اس بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس نے رسول کس کو بنانا ہے اور رسول کے بعد پیغام رسالت کی نشر و اشاعت بطور وراثت کس کو دینی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی کو زیادہ علم ہے کہ کون اس پیغام رسالت کو اٹھانے کا اہل ہے کہ اسے مکمل امانت داری اور خیر خواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرے گا اور اس کے حقوق ادا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کی پابندی کرے گا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے گا، ان کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کا قرب تلاش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون اس قابل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ بھی علم ہے کہ رسولوں کے بعد ان کی خلافت کے لیے کون مناسب ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغام رسالت کو آگے پہنچا سکیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے طریق الحجرتین صفحہ نمبر 171۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ان کی آپس میں آزمائش کی تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان نبوت دے کر احسان فرمایا ہے، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 53۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو لوگ نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کا اقرار کرتے ہیں پھر مطلوبہ عمل صالح بجا لاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی انہی پر اپنا فضل اور احسان نازل فرماتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ناشکرے اور بے قدرے لوگوں پر فضل نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات حکمت والی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نااہل لوگوں پر اپنا فضل نہیں فرماتا۔ جس طرح متعدد آیات اور احادیث مبارکہ صحابہ اکرام کی فضیلت اور بلند منزلت پر دلالت کرتی ہیں، اسی طرح کتاب و سنت میں ان کے اس بلند مقام کی وجہ اور سبب بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر تو سخت لیکن آپس میں رحم دل ہیں، تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے، کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پر نشان موجود ہیں، ان کی یہی صفت تورات میں بیان ہوئی ہے اور یہی انجیل میں ہے، جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کومپل نکال لی پھر اسے مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہوئی اور اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، اس وقت وہ کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کافروں کو ان کی وجہ سے غصہ دلائے۔ اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29۔
تو صحابہ اکرام کو ملنے والے بلند ترین مقام و مرتبے کا ایک موجب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کے بارے میں گواہی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاکیزہ اور ان کے ایمان کو سچا قرار دیا، اور یہ گواہی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ ایسی گواہی کوئی بھی بشر سلسلہ وحی بند ہونے کے بعد حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ بلا شبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، بس ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریب فتح عطا فرمائی۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 18۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 243 میں کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں موجود صداقت، وفاداری، فرمانبرداری اور اطاعت گزاری جان لی تھی۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں بڑی ہی بہترین گفتگو فرمائی اور کہا، اگر تم میں سے کوئی کسی کو اپنا پیشوا بنانا چاہتا ہو تو انہیں بنائے جو فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ زندہ شخص تو کبھی بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور فوت ہو جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں۔ وہ اس امت میں سب سے افضل ہیں، ان کے دل سب سے صاف، ان کا علم سب سے گہرا، اور وہ سب سے کم تکلفات کرنے والے تھے۔ وہ ایسی قوم ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور اقامت دین کے لیے منتخب فرمایا، لہٰذا ان کا احترام کرو، ان کی فضیلت کا اعتراف کرو اور ان کی اقتداء کرو، جس قدر ممکن ہو سکے ان کے اخلاق اور دینداری کو اپناؤ، کیونکہ تمام صحابہ اکرام راہ ہدایت پر تھے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اسے جامع العلوم والحکم صفحہ نمبر 1810 میں روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے ساتھ جنتوں اور دائمی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک پڑھی جانے والی آیات کریمہ میں اپنی رضا عنایت فرمائی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ پھر بھی یہ صحابہ اکرام اتنی بڑی فضیلت کے حقدار نہ ہوں؟ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور متقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 100۔ پھر ان کی افضلیت کی گواہی خود سید البشر اور امام الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ اکرام کے ساتھ رہے، ان کی جان نثاری اور جواں مردی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی مدح سرائی اور محبت میں ایسے الفاظ فرمائے جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ چنانچہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ صحابہ اکرام کے خرچ کیے ہوئے ایک مد بلکہ آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس حدیث کو بخاری حدیث نمبر 3637 اور مسلم حدیث نمبر 2540 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ اس حدیث کو بخاری حدیث نمبر 2652 اور مسلم حدیث نمبر 2533 نے روایت کیا ہے۔ علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ الکفایہ صفحہ نمبر 49 میں کہتے ہیں، اگر صحابہ اکرام کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کچھ بھی وارد نہ ہوتا تو صحابہ اکرام نے اپنی عملی زندگی میں جو کچھ کر دکھایا وہی ان کی افضلیت کے لیے کافی تھا کہ انہوں نے ہجرت کی، جہاد میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کی، مال و جان دونوں نچھاور کر دیے۔ مد مقابل اگر باپ اور اولاد بھی آئی تو گریز نہیں کیا بلکہ اڑا کر رکھ دیا، دین کی بنیاد پر خیر خواہی کی، ایمان اور یقین کی پختگی حاصل کی۔ ان تمام امور کی بدولت صحابہ کرام قطعی طور پر عادل ہیں، ان کی ہستیاں پاک باز ہیں۔ ان کے بعد کوئی جتنا بڑے سے بڑا پاک باز اور متقی آ جائے وہ ہمیشہ حضرات صحابہ کرام سے پیچھے ہی رہے گا، ان صحابہ سے کسی صورت آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تمام قابل اعتماد علماء اکرام کا صحابہ اکرام کے بارے میں یہی متفقہ موقف ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اگر ہم صحابہ اکرام کے نصرت دین کے لیے واقعات بیان کرنے لگیں اور صحابہ اکرام کی حسن کارکردگی کا تذکرہ کریں جس کی وجہ سے انہیں اتنا بلند مقام ملا، تو ہمیں بڑی بڑی ضخیم جلدیں لکھنی پڑیں گی، کیونکہ صحابہ اکرام کی ساری زندگی ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف تھی۔ تو ایسی کون سی کتاب ہے جو دنیا کو خیر و بھلائی سے معمور کر دینے والے سینکڑوں صحابہ اکرام کا تذکرہ اپنے اندر سمو سکے؟ جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین دل پایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا اور آپ کو پیغام رسالت دے کر مبعوث فرمایا۔ پھر اس کے بعد بقیہ لوگوں کے دلوں کو پرکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر اور مشیر بنا دیا۔ انہوں نے دین محمدی کی نصرت کے لیے قتال میں حصہ لیا، لہٰذا جس چیز کو مسلمان یعنی صحابہ اکرام اچھا سمجھیں تو وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھا ہے، اور جس چیز کو صحابہ اکرام برا سمجھیں تو وہ اللہ کے ہاں بری چیز ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379۔ محققین مسند احمد کے مطابق اس روایت کی سند حسن ہے۔ دوم، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے، لہذا صحابہ اکرام سے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو کسی بھی بشر سے ممکن ہے، تاہم کچھ صحابہ اکرام سے جو غلطیاں اور نافرمانیاں ہوئی ہیں وہ صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کے مقابلے میں بہت معمولی اور انشاءاللہ قابل درگزر ہیں، کیونکہ نیکیاں غلطیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لمحے کے لیے دستے بازو بننے کے مقابلے میں یہ گناہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام کی ہمیشہ توصیف بیان کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا اور مغفرت طلب کرتے ہیں، تاہم اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ صحابہ اکرام سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا یا ان سے اجتہادی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں خوبیاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جو کوئی بھی مخلوق ہے اس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے اور اجتہادی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول فرما لیتے ہیں اور ان کے برے اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 16۔ پھر اعمال کی فضیلت شکل و صورت پر محصور نہیں ہوتی بلکہ ان کے نتائج اور انجام پر منحصر ہوتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 434۔ صحابہ اکرام کے بارے میں مذکورہ اصول کتاب و سنت میں کئی مقامات پر ثابت شدہ ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر جو صحابہ اکرام مدینہ کی جانب واپس چلے گئے تھے ان کی اس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، چنانچہ اللہ کا فرمان ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مڑبھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 155۔ اسی طرح جب فتح مکہ کے سال کسی صحابی سے غلطی ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لشکر کشی کے راز کو فاش کر دیا تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ فرما لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً وہ بدری صحابی ہے، اور کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے فرما دیا ہے کہ اب تم جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم حدیث نمبر 2494 نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور بہت سے مواقع ہیں جن میں کچھ صحابہ اکرام سے غلطی اور کوتاہی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس کوتاہی کو معاف فرما دیا اور انہیں بخش دیا۔ چنانچہ یہ سب امور اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ صحابہ اکرام حقیقی طور پر اس مقام اور مرتبے کے حقدار ہیں، لہٰذا اگر صحابہ اکرام سے عہد نبوت میں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ چیزیں سرزد ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے میں کوئی رخنہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ آیات کریمہ صحابہ اکرام کی فضیلت اور اہل جنت ہونے کی خبریں ہیں، اور کوئی خبر کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد،
المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 83121۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔